السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے، خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو آپ نے ٹائٹل سے تھمبنیل سے پڑھ لی ہوگی۔ وظیفہ ہے یہ، بہترین وظیفہ ہے یہ، آپ کو یہ وظیفہ ضرور کرنا چاہیے۔ یہ وظیفہ بے چینی کے لیے ہے، دل کی گھبراہٹ کے لیے ہے، بے سکونی کے لیے ہے۔ اگر آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہو، اگر بے چینی آ جاتی ہو تو آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ بے چینی کے وجوہات کئی سارے ہوتے ہیں۔ کبھی کبھار ہمارے دماغ میں ایسا ٹینشن ہوتا ہے جس کی وجہ سے ہم بے چین ہو جاتے ہیں، ہمارا دل بے سکون ہو جاتا ہے، ہمارا دماغ بے سکون ہو جاتا ہے، سکون زندگی سے چلا جاتا ہے۔ کبھی کبھار ہم اگر کھانا نہیں کھاتے تو دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے، بے چینی ہو جاتی ہے۔ کبھی کبھار ہم زیادہ واک کرتے تو اس سے بے چینی ہو جاتی ہے۔ کبھی کبھار ہمارا اگر خون کم ہوتا ہے تو اس سے بھی بے چینی ہو جاتی ہے۔ بہت ساری وجوہات ہیں بے چینی کے، اکیلے ایک وجہ نہیں ہے، لیکن اس کے لیے ایک بہترین دعا میں آپ کو بتانے لگی ہوں، جو کہ بہت ہی بہترین دعا ہے۔ یہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ جب انسان کی زندگی میں ایک ٹینشن، ایک آزمائش، ایک مصیبت آ جاتی ہے تو وہ سب کچھ ہی بھلا دیتا ہے، کیونکہ انسان ہر وقت اسی کے بارے میں سوچتا رہتا ہے کہ ابھی آگے کیا ہونے والا ہے۔ کچھ نہیں ہوگا، ڈرنا کسی چیز سے بھی نہیں ہے۔ اگر کوئی ٹینشن، کوئی پریشانی آ جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ زندگی میں سب کچھ ختم ہو گیا ہے، اب کیا ہوگا، یہ ہونا تھا یہ ہو گیا، بالکل نہیں۔ ہمیں اس چیز سے ڈرنا نہیں چاہیے، ہمیں اٹھ کھڑے ہو کر اس چیز کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ اگر یہ ایسا ہوا ہے تو اس کا حل کیا ہوگا، کیونکہ یاد رکھیے گا ہر مشکل اپنے ساتھ ایک آسانی لے کے آتی ہے، اس لیے ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ جب آپ اس سے لڑنا سیکھیں گے، آپ اس کا حل تلاش کریں گے، پھر اگر زندگی میں آگے کوئی بھی مسئلہ آیا تو آپ ڈریں گے نہیں کہ ابھی آگے کیا ہوگا، بلکہ آپ اس کا حل نکالیں گے۔ ایسا ہی ہوتا ہے، شروع میں ہر انسان ڈر جاتا ہے جب مسئلے دیکھتا ہے، لیکن چلتے چلتے اس کو پھر مسئلے کا حل نظر آتا ہے، وہ سیکھ جاتا ہے، کیونکہ زندگی میں ہر ایک چیز آپ کو ایک سبق سکھانے کے لیے ہوتی ہے۔ اگر یہ مشکل آئی ہے تو یہ آپ کو ایک سبق سکھائے گی کہ اس سے لڑنا کیسے ہے، اس کو حل کرنا کیسے ہے۔ ایسا نہیں کہ آپ ایک کمرے میں خود کو بند کر دیں اور بولے کہ بس یہی تھا، یہی ہونا تھا، بالکل نہیں۔ اس کا حل تلاش کریں، اس کو حل کریں، کیونکہ اگر اس کے بعد زندگی میں کوئی اور مسئلہ آیا تو پھر آپ ڈریں گے، ڈگمگائیں گے نہیں، بلکہ آپ اس کا حل تلاش کریں گے۔ اسی کو ہی زندگی کہتے ہیں، کیونکہ یہ زندگی ایک مسافر خانہ ہے۔ یہاں پر ہمیں جو ہے، ہم آزمائشوں میں جو ہے ہمارا سفر ہے، مشکلات میں ہمارا سفر ہے۔ ہاں، مشکلات کے ساتھ آسانی بھی ہے، کہیں پر ریلیف بھی ہے، کہیں پر تکلیف بھی ہے، کہیں پر جو ہے خوشیاں بھی ہے، تو کہیں پر پریشانیاں بھی ہیں، لیکن ہمیں خوشیوں کے ساتھ جو پریشانیاں ہیں اس کا حل نکالنا ہے، اور ہر چیز میں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، اللہ کا شکر گزار بندہ بننا ہے۔ یاد رکھیے گا کہ ہم مسلمان ہیں، ہم پر 5 وقت کی نماز فرض ہے۔ اگر ہم 5 وقت کی نماز نہیں پڑھیں گے تو پھر اگر آخرت میں جب پہلا سوال نماز کا ہوگا تو ہم ادھر کیا جواب دیں گے کہ ہم اس دنیاوی کام کی وجہ سے ہم نے نماز نہیں پڑھی، بلکہ یہ کون سا جواب ہوا؟ آپ کو کتنی شرمندگی محسوس کرنی پڑے گی۔ اس لیے دنیا کے کوئی بھی کام ہو، جیسا بھی کام ہو، کیسے بھی کام ہو، آپ اس کو سائڈ پہ رکھ کے سب سے پہلے نماز پڑھیے، کیونکہ نماز قیامت کے دن آپ کے کام آئے گی، نہ کہ دنیاوی کام آپ کے کام نہیں آنے والے۔ میں اپنی ہر ویڈیو میں یہ بات اس لیے بار بار بتاتی رہتی ہوں، کیونکہ قیامت میں بہت بڑے جو ہے سختی ہمارے لیے ابھی بچی ہوئی ہے، جس کے ہمیں سامنا کرنا ہے۔ اگر ہمارے پاس نماز ہوگی نا، ہم نے نماز پڑھی ہوگی دنیا میں، تو ہمارے بہت کام آئے گی۔ فجر کی نماز، اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ نیند سے بیدار نہیں ہو سکتے تو میں آپ کو اس کا ایک بہترین حل بتاؤں۔ اس کا ایک حل یہ ہے کہ جب آپ رات کو سونے لگے تو آپ خود کو یہ بات کہیں کہ میں صبح نماز کے لیے اٹھوں گا یا اٹھوں گی، ایسے اپنے دماغ میں یہ بات بنا لیں۔ پھر اگر آپ کے پاس الارم کلاک ہو یا موبائل ہو، عموماً موبائل ہی ہوتے ہیں، اگر موبائل میں الارم جو ہے سیٹ کر لیں فجر کی نماز کا، پھر انشاءاللہ آپ فجر کی نماز کے لیے لازمی اٹھیں گے۔ اس طرح کرتے کرتے آپ کی عادت ہو جائے گی، اور پھر جب فجر کی نماز کا ٹائم ہوگا نا تو آپ کی آنکھیں خود کھلے گی، اور آپ اپنے گھر والوں کو بھی نماز کے لیے اٹھائیں گے انشاءاللہ۔ فجر کی نماز کے بعد میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اگر آپ سورہ یاسین پڑھیں نا تو آپ کے اس دن کے سارے کاموں کے لیے ایک بہترین ذریعہ ہے، آپ کے سارے کام آسانی سے حل ہو جائیں گے، اور سورہ یاسین خواہشات کے لیے بہترین ہے۔ اور ایک اور بات بتاؤں، مغرب کی نماز کے بعد سورہ واقعہ لازمی پڑھا کرے، جو کہ رزق کے لیے بہترین ہے۔ عشاء کی نماز کے بعد جو ہے سورہ ملک لازمی پڑھا کرے، یہ سورہ ملک جو ہے قبر کی عذاب سے ہمیں بچاتی ہیں۔ اور اگر عشاء کی نماز کے بعد ہو سکے تو سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات، ٹھیک ہے، آخری 2 آیات جو کہ آپ پڑھیں گے تو آپ کے لیے ہر شے سے کافی ہو جائے گی۔
اور ایک اور بات میں آپ کو بتاؤں کہ دعا کی قبولیت کے لیے ایک اور بات ہے، یہ ہے کہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیت اور سورہ فاتحہ جب آپ پڑھتے ہیں، کسی بھی وقت آپ پڑھتے ہیں اور اس پر درود شریف کے ساتھ دعا کرتے ہیں تو آپ کی دعا لازمی قبول ہوتی ہے۔ اور اگر ہو سکے تو ہر روز قرآن کے ایک رکوع لازمی پڑھ لیا کرے، بہترین ہے۔ ذکر اذکار کیا کرے، جیسے کہ استغفار، استغفر اللہ۔ اس سے کیا ہوتا ہے، ہمارے گناہ مٹ جاتے ہیں، ہمارے دن کے سارے کام آسان ہو جاتے ہیں، رزق میں برکت ہوتی ہے اور دعائیں بھی قبول ہوتی ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ میں یا سلام بھی پڑھا کرے، کیونکہ یا سلام صحت کے لیے بہترین ہے۔ دعا کی قبولیت کے لیے ایک بات میں آپ کو بتاؤں، جب آپ دعا کرتے ہیں نا تو سب سے پہلے اللہ کی تعریف کیجئے۔ جب آپ اللہ کی تعریف کریں گے نا، جیسے کہ سورہ فاتحہ، سورہ اخلاص، اس کے بعد جب آپ درود شریف پڑھیں گے، پھر آپ کے دل میں جو بھی دعا ہوگی آپ وہ کریے۔ لیکن دعا جب آپ کریں تو اس میں اپنے لیے خیر، اپنے گھر والوں کے لیے خیر لازمی مانگا کرے، کیونکہ جس چیز میں آپ کی خیر ہوگی، آپ کے گھر والوں کی خیر ہوگی، وہ آپ کے لیے بہترین سے بہترین ثابت ہوگی۔ پھر دعا کا اختتام آپ درود شریف پر کریں، پھر اس طرح آپ کی دعا انشاءاللہ لازمی قبول ہوگی۔ بے چینی ہر انسان پر آتی رہتی ہے، اس کے کئی سارے وجوہات ہیں، ایک وجہ نہیں ہوتی، اس لیے بے چینی سے ڈرنا نہیں چاہیے، بلکہ آپ جو ہے یہ دعا پڑھیں جو کہ تھوڑی دیر میں آپ کے اسکرین پر شیئر ہو جائے گی، جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے چینی اور اضطراب کے وقت یہ دعا پڑھا کرتے تھے۔ یہ گھبراہٹ کے لیے ہے، دل کی دھڑکن اگر تیز ہو جائے، بے ہوشی کی صورت میں، بے سکونی کی صورت میں، جو کہ یہاں پر شیئر ہو گئی ہے۔ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا ترجمہ کتنا خوبصورت ہے۔ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں جو عظمت والا اور بردبار ہے۔ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں جو آسمان و زمین کا رب ہے اور رب ہے عرش عظیم کا۔ کتنے خوبصورت ہے نا یہ دعا، بہترین دعا ہے یہ۔ اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ کے ارد گرد کوئی شخص ہے جو اس دعا کے منتظر ہے یا اس کو یہ دعا پڑھنی چاہیے، بے چین ہو، دل کا سکون نہ ہو، دماغ کا سکون نہ ہو، یا بے ہوشی آ جاتی ہو، یا دل کی دھڑکن اس کی تیز ہو جاتی ہو، تو آپ یہ ویڈیو ان کے ساتھ لازمی شیئر کیجیے گا۔ اس سے آپ کو بھی ثواب ملے گا، مجھے بھی ثواب ملے گا، اور اس پڑھنے والے کی مدد بھی ہوگی اور اسے ثواب بھی ملے گا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو آپ اس کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا۔ امید کرتی ہوں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو آپ کمنٹس میں مجھے ضرور بتائیں گے، اور یہ ویڈیو اور یہ جو ہے دعا آپ کو پڑھنی چاہیے، بہترین دعا ہے یہ۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اور مجھے کمنٹس میں لازمی بتائیے گا کہ میں آگے اور کون سی ایسی ویڈیو بناؤں جس کی آپ کو ضرورت ہو۔ آگے اور بھی بہترین ویڈیو آنے والی ہے، اس لیے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، اور اگر آپ چاہیں تو آپ اس ویڈیو کا اسکرین شاٹ لے سکتے ہیں اس دعا کا، تاکہ اگر آپ پھر کبھی پڑھنا چاہیں تو گیلری میں آپ کی موجود ہو، آپ ادھر ادھر جو ہے دیکھیں نا، آپ ڈائریکٹ گیلری سے یہ ویڈیو جو ہے پڑھ سکتے ہیں، اس میں ثواب بھی ملے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔